من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سامعین و ناظرین، آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کیا جاتا ہے آپ کے اپنے پروگرام صراط المستقیم میں، جو کہ سیگمنٹ ہے رمضان ٹرانسمیشن کا، جس کو نام ہم نے دیا ہے رحمت رمضان، presented by Studio 4, a concept by one and only one ہائمہ خان۔ میں اپنے موضوع پہ پڑھنے سے پیشتر آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے، ایک ہدایت کر دیتا ہوں، ایک یاد دہانی کروا دیتا ہوں کہ ذرا ایک نظر، جی ہاں اس پہ ذرا ڈال لیجئے ایک نظر۔ یہ جو نیچے نمبر چل رہا ہے یہ آپ کے لیے چلا جا رہا ہے، یہ میرے اور ایوب بھائی کے لیے نہیں۔ اس نمبر کو دیکھیے، اس ای میل کو نوٹ کریے، اور اپنی کوئی بھی تنقید ہی صحیح ہمیں بتاتے رہیے۔ ہم اپنی اصلاح یقیناً ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرتے رہیں گے آپ کی ہدایات پہ عمل پیرا ہو کے۔ میں سب سے پہلے محمد ایوب خان صاحب، جو کہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں، ہمارے معلم، ہمارے دوست، ہمارے رہبر، ایوب بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور، مقصد یہ ہے کہ میں تو ابھی سے جو ہے نا وہ ایک دل برداشتہ سا ہوتا جا رہا ہوں کہ بہت چند دن ہی رہ گئے۔ یہ جو برکتوں کا مہینہ تھا جس میں روزانہ ہم آتے تھے، باتیں کرتے تھے، لوگوں کو بھی باتیں سکھاتے تھے، سناتے تھے، کچھ سیکھتے تھے، وہ آہستہ آہستہ وہ سلسلہ اب میں دیکھ رہا ہوں اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل، ماشاءاللہ ہم نے اس اختتام سے بہت قریب ہیں ہم، اور 3-4 روزے تقریباً صرف ہمارے رہتے ہیں۔ جی ہاں، اور ماشاءاللہ ہم نے اس میں جو پروگرامز کیے ہیں، مطلب اس کا پیورلی مقصد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کا میسج جو ہے وہ دنیا کو پہنچانا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی پروفیشنل مقصد نہیں ہے، کوئی سے چندہ کمانا نہیں ہے، کوئی گروپ بنانا نہیں ہے، کوئی کسی قسم کے فالوورز بنانا نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں ساری زندگی میں کبھی بھی آج تک لوگوں کو یہی گائیڈ کرتا رہا ہوں، یہی سمجھاتا رہا ہوں کہ اس کتاب کا فالوور بننا ہے، جو کتاب ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کتاب کا فالوور بننا ہے۔ بس یہ اصل جو میسج ہے وہ کتاب کا میسج ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے کتنے ٹیچر سے، کتنے پروفیسر سے اپنی زندگی میں نے جب انجینئرنگ کیا، یعنی بچپن سے لے کے اور انجینئرنگ تک سارے جتنے پروفیسر سے میں نے پڑھا ہے، کسی بھی پروفیسر کا میں مرید نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پروفیسر نے اپنے مرید بنانے کے لیے کتابیں نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ ان سبجیکٹس کو ہمیں سکھانے کے لیے تاکہ ہماری زندگی میں کام آئیں، تو اس طریقے سے وہ سبجیکٹ پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن آپ ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں مذہبی لوگ جو ہیں وہ سبجیکٹس پڑھانے کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے مرید اور اپنے فالوورز بنانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی چندے پہ گزارنی ہے، تو وہ اپنے وہ فالوورز بناتے ہیں تاکہ وہ پھر ان کو ڈونیشن دیں اور ان کا نظام چلے، جو کچھ بھی انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اس سے پوری دنیا واقف ہے، آپ کو سب کو پتا ہے کہ کون کون کہاں کہاں دنیا میں جا جا کے چندے اکٹھا کر رہا ہے، اور اس چندوں کی وجہ سے پھر وہ اپنے، جب آپ کے سامنے سمجھ لیں کہ جب مقصد آپ کے ساتھ پیسے کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس میں وہ پیورٹی نہیں رہتی، وہ آپ خود بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں اس میسج کے لیے، کیونکہ آپ کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ آپ جس بندے سے مل رہے ہوتے ہیں، جس کو میسج دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں اس کی جو ہے نا وہ جیب آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کی جیب میں پیسہ کتنا ہے، اور اس کے اوپر کتنا ٹائم لگایا جائے کہ وہ اس چیز کا فالوور بنے اور الٹیمیٹلی وہ پھر ڈونیشن دے۔ تو آپ کا جو ہے ایجنڈا چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ مطلب میسج جو ہے نا وہ بالکل پیور ہونا چاہیے، اور جو لوگ لے رہے ہیں ان کے ساتھ بالکل بھی آپ کو کسی قسم کا جو ہے نا بینیفٹ جو ہے نا وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور یہ میرا شروع سے اللہ کا شکر ہے، جب سے میں نے قرآن مجید کی تبلیغ شروع کی، اس بات کے اوپر بہت ہی زیادہ سمجھ لیں بہت ہی اسٹینڈ کیا میں نے اس بات کے اوپر لوگوں کو بتانے میں کہ آپ کو کتاب کا فالوور بننا ہے، کسی انسان کا فالوور نہیں بننا ہے۔ اور آپ کو اس سے ہٹ کے زکوٰۃ دینا ایک الگ ہے، آپ کی نظر رکھنا، یعنی بس پڑھانے والے کو اس بات پہ نظر رکھنا کہ سامنے والے کی ویلتھ کتنی ہے اور اس کی جیب میں کتنا پیسہ ہے، اگر یہ میرا فالوور بن جائے گا تو مجھے کتنا ڈونیشن دے گا۔ تو یہ سوچ جو ہے نا یہ سمجھ لیں اس کتاب سے انسان کو دور کر دیتی ہے، اور اس کے اندر پھر ایک ایجنڈا آ جاتا ہے اور خواہشات آ جاتی ہیں،
اور وہ خواہشات کو اتباع کرنا شروع کر دیتا ہے. شیطان کا کام ہی ہے کہ انسان کو خواہشات کی طرف لگاتا ہے اور زینت کی طرف، پیسہ مال اس کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر وہ اسی کتاب کو ایک طرح سے بیچنا شروع کر دیتا ہے، اسی میسج کو بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات لکھی ہے اور بہت زبردست قسم کے اس کے اوپر بھی ٹاپک ہے، کیونکہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لیکن اس بنیاد کے اوپر میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپنا فالوور کسی انسان کو نہیں بنانا چاہیے اور ہمیشہ کتاب کا فالوور بنا دی. جیسے ہمارے استادوں نے ہمیں کتابوں کا فالوور بنایا تو آج وہ کتابیں ہمیں، وہ سبجیکٹ ہمیں کام آتے ہیں، ہمارے پروفیشن میں بھی کام آتے ہیں. جی ہاں بالکل، ایسے ہی ٹاپک لاتے رہیں گے. یقیناً یہ سلسلہ اللہ نے چاہا تو ہم کوشش کریں گے، اور اگر سننے والوں نے سراہا، دیکھنے والوں نے مدح سرائی کی تو ہم کیوں نہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے. آج کا جو موضوع ہم نے چنا ہے آپ کے لیے وہ موضوع ہے کہ اس کو بھی یقیناً بہت اہمیت حاصل ہے. تو جیسے کہ آج ہم موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں اور موضوع ہے شرک. یہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ایسوسیشن آف پارٹنرز بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا اس کے اگر ہم لغوی معنی پہ جائیں تو دی ایسوسیشن آف گاڈ ود ادرس بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا اردو میں اگر ہم کہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس کے لغوی معنوں میں آتے ہیں. اس پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، بلکہ لوگ تو اس کی بہت ساری اقسام بھی بیان کرتے ہیں. کچھ اس کو کہتے ہیں شرک اکبر، کچھ نے اس کو نام دیا ہوا ہے شرک اصغر، اور بھی نہ جانے کتنی قسم کی یہ اقسام ہیں جو بیان کی جا رہی ہوتی ہے. اس کو ہم چاہیں گے کہ ہمارے، کیونکہ سننے والے اکثر لوگ کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں، تو انتہائی آسان زبان میں اور انتہائی آسان طریقے سے قرآن کیا کہتا ہے اس لفظ کے بارے میں، جس کی بہت سخت وعید آئی ہے کہ یہاں تک کہا گیا کہ تمام گناہ معاف کیے جا سکتے ہیں، جرائم معاف کیے جا سکتے ہیں، اگر ایک جرم جس کی کوئی بخشش نہیں ہے وہ شرک ہے. ایوب صاحب آپ کیا فرماتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس شرک کو قرآن کی نظر سے؟ جی ایوب صاحب. جی ہاں، بہت اچھا یہ ٹاپک ہے جو آپ نے آج چنا ہے لوگوں کے لیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم ہے. کیونکہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. اس کا مطلب ہے ہم ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا الہ ہے. تو ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمارا الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. تو اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ الہ کیسے بنتے ہیں، اور دنیا میں جو الہ ہیں اس کی، اور قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے الہ کی جو روٹ کاز بتائی ہے وہ ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ الہ بنتے کیسے ہیں. ہمارے ذہنوں میں صرف ایک ہی چیز ہے کہ ہندو مذہب کے اندر جو بت بنا ہے وہ انہوں نے اس کو خدا بنا دیا، اور بہت سے انہوں نے خداؤں کے نام دیے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، وہ بس دکھا بھی رہے، بتا بھی رہے ہیں. کرسچینٹی کے اندر ہم دیکھا ہے کہ ہم سب بتا بھی رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتے ہیں، تو وہ ان کے سامنے وہ ساری چیزیں انہیں سے مانگ رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں. اس طرح ہندوازم میں بھی یہی چیز ہو رہی ہے، کرسچینٹی میں بھی ہو رہی ہے، اور بہت سے مذاہب کے اندر یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، اور نظر بھی آ رہا بڑا واضح طور کے اوپر. کیونکہ اسٹارٹ ہی وہ اپنی سمجھ لیں ریلیجن کا جو ہے وہ شراکت کے ساتھ ہی کرتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ میرا اصل خدا ہے، اور اس کے تھرو جو ہے میں نے ساری چیزیں کرنی ہے. تو وہ کنٹینیوسلی ایک پورے دنیا میں ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے ہے، اور ہر انسان اس کانسیپٹ کو سمجھتا ہے. لیکن جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا جو سبجیکٹ ہے آج، وہ یہ نہیں ہے کہ ہندو کیا کر رہا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کرسچن کیا کر رہا ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایز اے مسلم کیا کر رہے ہیں، کہ کیا ہم ایز اے مسلم شرک کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ ہمارا اصل سبجیکٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور قرآن مجید میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہمارے لیے. ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم نے کس طرح کس طریقے سے شرک کرنا ہے. تو سب سے پہلے میں قرآن مجید کی وہ آیت پڑھوں گا جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء 4 آیت نمبر 116 میں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں وہ مغفرت کرے گا جو یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ مغفرت کر دے گا جس کو چاہے اس کے علاوہ، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ مغفرت کر دے گا۔ لیکن اس بات کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا، معافی نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک کر دیا جائے، کسی کو بھی شریک کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں وہ مغفرت کرتا ہے، ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وہ مغفرت نہیں کرے گا اس کی۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ مغفرت کر دے گا اس کے علاوہ وہ جس کو چاہے گا مغفرت کر دے گا، لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح لکھا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے شریک کر دیا اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، بس وہ گمراہی میں دور چلا گیا۔ دیکھیں دوسرا جو سینٹنس ہے اس آیت کے اندر، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے شریک کر دیا اللہ کے ساتھ، جو شریک کرے گا اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر شریک کرے گا، کوئی چیز ملائے گا، تو فقط اللہ ضلالًا بعیدا، بس تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس کو دور گمراہی میں چلا گیا وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ اب یہ بات ایک سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، میں اس کے ساتھ سورہ الاعراف 7 آیت نمبر 33 کوٹ کروں گا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ کہ تم جس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف 7 آیت نمبر 33 میں 5 چیزیں حرام کی ہیں، جس میں چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ جس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حرام ہے۔ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، کہہ دو میرے رب نے حرام کیا فواحش کو، ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانا، یہ کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ جس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ نے بغیر دلیل کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہم نے اگر کوئی چیز شریک کر دی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریک کر دی، اللہ کے ساتھ اس کی شراکت کر دی، یعنی اس کے احکامات کے ساتھ اگر کوئی شراکت کر دیں گے اس کتاب میں، اگر اس نے دلیل نازل نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات حرام کی ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا، قل کہہ دو انما حرم، بے شک اللہ نے حرام کیا۔ یہ جو 5 چیزیں بیان کی اس میں چوتھی چیز ہے وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانا، کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ جس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہمیں اپنے عقائد جو ہیں ان عقائد کو قرآن مجید کی آیات سے جج کرنا پڑے گا کہ کون سے عقائد جو ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل نہیں کیے اور ہم اللہ کے نام کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے اپنے کتاب میں دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اگر آپ ذرا غور کریں جتنے سبجیکٹس ہم کرتے آ رہے ہیں ان تمام سبجیکٹس کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز منع نہیں کی، کوئی چیز حرام نہیں کی اور ہم نے اس کو حرام کیا ہوا ہے، یا کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کے بارے میں، جیسے ہم نے بے شمار چیزیں ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہم عذاب قبر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کیا کیا تبلیغ کر رہے ہیں لوگوں کو اور ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ عذاب ہمیں دے گا، ہمیں قبر کے اندر یہ کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں غیب کی باتیں ہم کر رہے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس طرح کے تمام کانسیپٹ جو ہم پچھلے اتنے پروگرامز کے اندر کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اب تو ہمارا جو ہے اینڈ ہونے والا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہ ہم نے ایسے ایسے سبجیکٹ کے اوپر بات کی ہے جو کہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی کتاب تھے، اور ان کے اوپر کئی آیات ہم نے کوٹ کی ہیں، اور ان سبجیکٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہم تو بہت چیزیں سنتے آ رہے ہیں لیکن اس کتاب میں کیا لکھا ہے تو ان کی ڈیٹیل میں ابھی میں نہیں جا رہا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہم شریک کر رہے ہیں، لیکن ایک میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو غیب کا علم ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم نے اس کو پورا عذاب کے نام سے بتا دیا ہے، اور ہم نے پورا جو ہے ریوارڈ کے نام سے بھی بتا دیا ہے، عذاب بھی اور سب کچھ ہم سب بتا رہے ہیں کہ عذاب بھی ملے گا اور سب کچھ یہ ہمیں ریوارڈ بھی ملے گا، قبر کے اندر ہی سارا کچھ ہمارا نظام جو ہے سیٹ اپ ہم نے جو ڈسکس کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہم تبلیغ کر رہے ہیں، اور ہمیں کتاب کے اندر کہیں نظر نہیں آ رہا یہ تمام چیزیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ تم شریک اور اللہ کے ساتھ جس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ شراکت جو ہے وہ حرام کی ہوئی ہے. یہ حرام لفظ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یعنی اس شرک کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے، پروہیبٹڈ ہے وہ ہمارے لیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر جو میں نے آیت کوٹ کی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ الجاسیہ 45 آیت نمبر 23 کہ ہم لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، لیکن ہمارے الہ ہم کون سے الہوں کو فالو کرے چلے جا رہے ہیں جو کہ ہمیں قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا ہے. اگر کوئی شخص کی خواہشات جو ہیں وہ اتنی اوپر چلی جائیں کہ وہ اس کو خدا بنا لے، الہ بنا لے، یعنی اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کے بجائے اس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا. بعض لوگ آپ دیکھ لیے گا کہ اپنی زندگی کے اندر قرآن مجید کو بالکل مائنس کر کے اور اپنی خواہشات کو فالو کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت زیادہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا میں جا رہا ہے اور صرف اپنے اس کا مقصد ہی یہ بن جاتا ہے کسی بھی طریقے سے میں فلاں کنٹری کی جو ہے نا امیگریشن لے لوں اور اس کنٹری کے اندر میں پاسپورٹ لے لوں اور فلاں چیز لے لوں. اس کے لیے وہ تمام کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ اسائلم کے لیے کیا کیا حرکتیں نہیں کر رہا، کیوں اپنے خواہشات کو اس نے ٹارگیٹ بنایا ہوا، اس کے لیے اس نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ہر چیز ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مذہب بھی چینج کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پاسپورٹ کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں لوگ کر رہے ہیں. جو میں تو خود اپنی زندگی میں بے شمار قصے سن چکا ہوں اس طرح کے کہ جس کے اندر اپنے ریلیجن بھی چینج کر دیتے ہیں لوگ، سب کو چینج کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا خواہشات ان کی ہوتی ہیں کہ ہمیں ایک پاسپورٹ مل جائے تو ہم کسی طرح سے اس کنٹری کے اندر رہنا شروع ہو جائیں. یہ ساری زندگی میں دیکھتا آ رہا ہوں میرے اپنے فرینڈ سرکل کے اندر اور بہت لوگوں کو میں جانتا ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی خواہشات جو ہیں وہ اتنی بڑھ جاتی ہیں اور وہ اسی کو ٹارگیٹ کر لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا بالکل جو ہے اس کے احکامات کو نظر انداز کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے. بہت سے لوگوں نے خواہشات کو خدا کیسے بنایا ہوا ہے، وہ مذہبی خواہشات ان کی ایسی ہیں، وہ لوگوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں اس بات کا. تو جو قتل و غارت کر رہے ہیں مذہب کے نام کے اوپر، یہ ان کی ڈیزائر ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ خواہشات ہیں ان کی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں اور جنت میں جائیں، دنیا میں فساد پھیلائیں، لڑائی جھگڑا کریں، قتل و غارت کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ شاید اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے کر آپ جنت میں چلے جائیں گے. یہ آپ کی انٹرنل ڈیزائر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں حوریں مل جائیں گی اور ہم یہ ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو جو آپ کو سب باغ دکھائے جا رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہیں، یہ سب خواہشات ہیں. اس کے علاوہ بے شمار دونوں ٹائپس کی میں بات کر رہا ہوں. ایک وہ ٹائپ ہے جو دنیا داری کے میں مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو صرف پیسہ کمانے کے لیے کتاب کو استعمال کر رہے ہیں، مذہب کو استعمال کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سب خواہشات کے لیے ان کا مقصد ہے کہ وہ زینت دنیا کی خواہشات، پیسہ، یہ چیزیں ان کو مل جائیں. وہ اپنی اس کتاب کی بھی تبلیغ کر رہے ہیں اور اس کتاب کے نام کے اوپر پیسہ بھی کما رہے ہیں. تو یہ خواہشات کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تو ہر طرح کے جن کی جو نیت ہے اس کے حساب سے وہ اپنے آپ کو انالائز کریں کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ جو اس آیت میں بیان کر رہا ہے کہ تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. اب دیکھو اس کے آگے لکھا ہوا ہے وعد اللہ علی علم، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اوپر اس کی علم کے اوپر. وختم علی سمعہ، اور مہر لگا دی اوپر اس کی سماعت پر، وقلبہ، اس کے دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی بصارت کے اوپر پردہ ڈال دیا. اب دیکھو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ شخص کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا اس کے علم پر. نالج بھی رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا اس بات پر کیونکہ اس نے خواہشات کو خدا بنا لیا. اور اس کی مہر، اس کے ختم علی سمعہ، اس کی سماعت اور اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور اس کے جعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کے بصارت کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس کون ہے جو ہدایت دے گا اللہ کے بعد اسے. افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
دیکھیں یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ خواہشات، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، تو ہمیں اس خدا کو ڈینائی کرنا ہے کہ ہمارا یہ جو خواہشات کا جو خدا ہے یہ نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مینشن کیا، کیونکہ اسی خواہشات کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کو جو ہے نا بہت بڑا بنا لیتے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے، ہم اس کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کسی کو بہت بڑا پیر سمجھنا شروع ہو جائیں گے، کسی کو بہت بڑا اسکالر سمجھنا شروع ہو جائیں گے، کسی کو بہت بڑا عالم سمجھنا شروع ہو جائیں گے. وہ سمجھتے شاید انہی کی وجہ سے ہمیں جنت ملنی ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب کے بغیر اگر آپ نے اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب کو امپورٹنس نہیں دی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے جس کو بھی پکڑیں گے وہ خواہشات کہ آپ کا خدا خواہشات آپ نے جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے اس طرف، اور آپ ان کو پکڑ کے سمجھ لیں کہ یہ ذریعہ جو ہے، یہ وسیلہ جو ہے ہمیں جنت میں پہنچا دے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت، یعنی یہ جو ہے نا، یہ جو اس آیت کے اندر لکھا ہوا کہ لوگوں نے جو خواہشات کو خدا بنا دیا ہے، اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دی ہے، اس میں واضح لکھا ہوا. تو ہمیں جب ہم کہیں لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے ہمیں اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھنا ہے. جبھی میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اس کتاب کو تبلیغ کرنے کے لیے جب آپ کے ایجنڈا پیسہ آ جائے گا اور آپ کی نیت جو ہے وہ خواہشات جو ہے پیسے کی طرف چلی جائیں گی، اور آپ اس مقصد سے لوگوں کو یہ قرآن مجید بتانا شروع کر دیں گے کہ کسی کو زیادہ امپورٹنس اس لیے دے رہے ہو کیونکہ وہ زیادہ امیر ہے تو اس کو زیادہ امپورٹنس دے گے تاکہ یہ زیادہ ڈونیشن دے گا، اور دوسرے جو ہے اس کو آپ کم امپورٹنس دے رہے ہیں کیونکہ وہ غریب ہے تو اس لیے آپ اس کو لفٹ نہیں کرائیں گے. تو آپ کا ایجنڈا اور آپ کی خواہشات جو ہیں وہ ایجنڈا فکس کریں گی کہ آپ کو اس کتاب کی تبلیغ. نالج تو بہت لوگوں کے پاس آ جاتی ہے، جب اس کتاب کو ہم جتنا ڈسکس کرتے ہیں نالج آتی چلی جائے گی لوگوں کے پاس. اب اس نالج کو لوگ کیا پیسہ کمانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا اپنی شہرت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کا مقصد ہے؟ شہرت کما کے بھی تو انسان پیسہ ہی کماتا ہے. تو کسی بھی چیز کی وجہ سے اگر اس نے اپنی خواہشات، اگر اس کی شہرت ہے، اپنا نام کمانا ہے اور اس سے کوئی اس کا الٹیمیٹ کوئی گول لینا، اس نے کوئی ایجنڈا فکس کیا ہوا ذہن میں، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ جائے گا اس کی خواہشات کی، وہ اس کا علم جو ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر مہر لگا دیتا ہے، پھر وہ یہ سمجھ نہیں سکتا کتاب، پھر اس کی بصارت کے اوپر بھی پردہ ڈال دیتا ہے. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر لکھا ہوا ہے. اینالائز کرنا ضروری ہے کہ کون شخص جو ہے جو بھی اس کتاب کو پڑھ رہا ہے وہ اس کو کرے، اینالائز کرے کہ کیا وہ یہ اپنی خواہشات کے لیے کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہے یا آخرت کے امتحان کے لیے کر رہا ہے. یہ اس کا مقصد اس کو بالکل واضح ہونا چاہیے. تو اس آیت میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ سورہ یونس 10 آیت نمبر 106 میں پڑھوں گا. اس کے بعد اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ہمیں اس تکلیف سے نکال دیں گے، یا ان سے پوچھیں گے تو یہ بتائیں گے کہ ہمیں کیا، ہم نے وہ وچ پڑھنا ہے یا کوئی ہم نے کون سا ایک ٹوٹکا لے کے چلنا ہے، کوئی ریکی کرا رہا ہے، کوئی کچھ کرا رہا ہے. مختلف لوگ جو ہیں مختلف سمجھ لیں تعویذ گھنٹے کر رہے ہیں، اور مختلف لوگ جو ہیں پیر مریدی میں پڑے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ قبروں کے اوپر جا رہے ہیں اور وہاں پر قبرستانوں میں جا کے مزاروں کے اندر جو مانگ رہے ہیں. بڑے بڑے سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے پہنچے ہیں، سمجھ لیں کوئی پیر ہیں جن کا مزار ہے ان کے ادھر جا رہے ہیں، جبکہ اندر قبر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں جا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں. یہ سارے جو کانسیپٹ ہیں اس کے اندر اس کے لیے یہ قرآن مجید میں یہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا سخت منع کر رہا ہے، سختی سے منع کر رہا ہے. یہ بھی ان کی خواہشات کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو کمانا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے پھر اپنی خواہشات کے لیے پھر جا رہے ہیں، مختلف لوگوں سے مانگ رہے ہیں، دعائیں کرا رہے ہیں، فلاں کرا رہے ہیں، سب کچھ کرا رہے ہیں. اس کا اس آیت میں بڑا واضح ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہیں تم پکارو اللہ کے علاوہ، نہ وہ تجھ کو نفع دے سکتا ہے نہ وہ تجھ کو ضرر پہنچا سکتا ہے. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس اگر تو نے ایسا کیا تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. یہ سنگولر ٹینس میں لکھی ہوئی بات ہے، پلورل میں نہیں لکھی. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں تو پکار اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَنفَعُكَ، نہیں وہ تجھ کو نفع دے گا، وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ ہی وہ تجھ کو کوئی ضرر. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس اگر تو نے ایسا کیا تو تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. اب دیکھیں اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کسی سے نہیں مانگنا چاہیے.
ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے اور اپنی کوشش کرنی چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مینشن کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ حالت اپنے خود نہ بدلے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو صحیح ہے کوشش ہے وہی انسان کو اس کا اجر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں نظام یہی رکھا ہوا کہ اس کو کوشش کرتے رہنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, اللہ سے مانگتے رہنا ہے اور کوشش کرتے رہنا ہے. کوئی اس کو ایسے وسیلے نہیں چاہیے کہ وہ جائے قبروں پہ جا رہا ہے, مقبروں پہ جا رہا ہے اور درباروں میں جا رہا ہے اور مختلف لوگوں کے نام سے اس کی طفیل میں مجھے مل جائے, اس کو طفیل میں مل جائے, ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, اس لیے اللہ نے منع کر دیا. اس میں نیکسٹ آیت میں لکھا ہے اسی کی 107 میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اور اگر اللہ تجھے کوئی ضرر پہنچائے تو اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں سوائے اسی کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر اللہ ارادہ کر لے کہ اس کے فضل سے کہ وہ کچھ دینا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ, وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے فضل سے نوازتا ہے. وہ هو الغفور الرحیم, اور وہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تجھے کوئی ضرر پہنچائے تو اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کوئی ضرر پہنچائے, کوئی کہتے ہیں, لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو کر دیا ہے, اس کے اوپر شادی بند ہو گیا ہے, کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی کیونکہ کسی نے جادو کر دیا ہے, اس بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے. تو میں ایسے سارے عقیدوں کو بہت فیس بھی کر چکا ہوں لوگوں کے, اور یہ مسئلوں میں کافی ان کو سجیسٹ بھی کر چکا ہوں, ایڈوائز بھی کر چکا ہوں کہ لوگوں کو یہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ گھر میں شادی نہیں ہو رہی تو ان کو شادی بند ہو گیا, کسی نے جادو کرا دیا ہے, اب ان کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی. اب وہ جا رہے ہیں لوگوں کے پاس, جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں مولویوں سے جا کے پوچھ رہے ہیں, ان سے کوئی استخارے کروا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کروا رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ کہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. یا کسی کی جاب چھوٹ گئی ہے تو وہ لوگوں کے پاس بھاگتے پھر رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں کہ میری جاب چھوٹ گئی ہے, اس کے لیے میں کیا معلوم کروں, کیا وظیفہ پڑھوں. وہ کوئی کچھ پوچھ رہا ہے, کوئی کچھ دعائیں کروا رہے ہیں, الگ الگ چیزیں الگ الگ. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جن کے چوریاں ہو جاتی ہیں, چوریوں کے لیے بھاگتے پھر رہے ہیں کہ وہ جا کے کوئی ایسا بندہ ملے جو ہمیں وہ یعنی چوری کا بتا دے کہ چوری کس نے کی ہے. اب بتائیے کہ پیروں سے جا کے یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ان کی چوری اور ڈکیتیاں کتنے کی ہیں, بجائے اس کے کہ پولیس تفتیش کر کے ان کو دے, وہ پیروں سے جا کے پتہ کر رہے ہیں اور ان سے جو ہے نا وہ ان کو بتا رہے ہیں جا کے کہ ہمارے وہ آپ بتائیں ذرا معلوم کر کے, کہتے وہ بتائیں گے کہ بھائی کہ ذائقہ پورا نکالیں گے اور سارا کچھ بتائیں گے. اور ٹیلی ویژن پہ آپ ٹیلی ویژن میں پروگراموں میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا پیشن گوئیاں کر رہے ہیں, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, وہ آگے آگے کی بتا رہی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا, چاند ستاروں سے پتہ نہیں کیا چیز, ہاتھ دیکھ دیکھ کے چہروں ہاتھوں سے بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا ہو جائے گا, تمہارا ساتھ یہ ہو جائے گا, تمہیں یہ تکلیف پہنچ جائے گی, اس سال تمہیں یہ تکلیف پہنچے گی, اس سال تمہارے جو ہے وہ جو ہے ارننگ تمہاری بڑھ جائے گی. یہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں بے بنیاد باتیں, اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے, 100% جھوٹ ہے. اس کے باوجود لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر ان لوگوں کو بلاتے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو. ان لوگوں کو جو بیچارے ویسے ہی جن کے عقائد جو ہیں اتنے کمزور ہیں ان کو اور گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ پامسٹری کوئی کہہ رہا ہے, کوئی آسٹرولوجی کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, اور اس کو ستاروں کا حال بتا رہے ہیں اور ہاتھ دیکھ دیکھ کے لکیریں بتا رہے ہیں. اور یہ تو ہمارے پاکستان میں تو ٹیلی ویژن کے اوپر یہ بہت ہے, اور میرے خیال میں باہر بھی ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن یہ کہ اتنا زیادہ یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے, یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. اسی لیے میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو قرآن مجید سے مسلمان جو شرک کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر گھوڑے کو پوج رہے ہیں. اب دیکھیں اتنے پورے جلوس نکل رہے ہیں. یہ مسلمان ہی تو لوگ ہیں. یہ میں شیعہ سنی کی تفریق نہیں کر رہا, یہ مسلمان ہی ہے, کلمہ گو ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. یہ کلمہ گو لوگ ہیں. آپ دیکھیں پورے جلوس نکال رہے ہیں, اس کے اندر یہ سارے جو مطلب کسی گھوڑے کو پتہ نہیں کیا اس کو کانسیپٹ دے دیا ہے اور اس کو جو ہے وہ لگے ہوئے, مطلب اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کوئی مٹی کو چوم رہا ہے, کوئی کچھ چوم رہا ہے, کیا یہ کر رہے ہیں, قبروں میں جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں تو یہ پکار رہے ہیں جا کے, اور داتا دربار جا رہے ہیں, بڑے درباروں میں جا رہے ہیں اور وہ جا کے یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو ہے یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کا تعلق انہی چیزوں سے. اور سورہ نحل 16 ایک میں پڑھوں گا آیت نمبر 20 اور 21, جو قبروں میں جا کے جو لوگ مردہ ہیں ان لوگوں سے جا کے مانگ رہے ہیں.
تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں انہوں نے نہیں کچھ خلق نہیں کیا بلکہ وہ خود خلق کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں بغیر زندگی کے، وما یشعرون، اور وہ نہیں شعور رکھتے، نہیں جانتے ایان یبعثون کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جن لوگوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاک پتن میں وہ اتنا بڑا دربار ہے، اس میں جا کر کون کس کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے، وہ اندر ڈیڈ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے جا کے سمجھ رہے ہیں، ان ڈیڈ باڈیز سے ان سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان سے ہم جا کے کچھ کریں گے تو یہ ہمارا کچھ بیڑا پار کر دیں گے، کچھ ہمیں فائدہ پہنچا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے کچھ تخلیق نہیں کیا ہے، وہ مردہ ہیں بغیر زندگی کے، ان کو یہ بھی نہیں پتا وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو اتنے واضح آیت ہے یہ، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ شرک ہے قرآن مجید کے حساب سے کہ آپ کسی کی قبروں پہ جا کے دیں۔ قبریں جو ہوتی ہیں آپ دیکھیے گا قبریں ہمیشہ بنائی جاتی ہیں ایسی جو مسلمانوں کا طریقہ کار ہے قبریں بنانے کا، وہ پکی قبریں نہیں ہیں، اس کے بعد وہ دوسری قبر بن جائے، تیسری قبر بن جائے، وہ سمپل مٹی کی قبر ہونی چاہیے، بس دیٹس آل۔ آپ دیکھیں سعودی عرب میں گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ مکہ کے ارد گرد جتنے قبرستان تھے، خانہ کعبہ کے ارد گرد سارے کچے قبرستان تھے، اور سب میں بار بار اسی کے اندر وہ چلتا رہتا نظام، اور وہ قبرستان ان کے سائز بھی وہی ہیں، اور ہمارے قبرستان بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی جو ہے اپنے مدر کی قبر کو پکا کر کے آ جائے گا، فادر کی قبر کو پکا کر کے آ جائے گا، اور اس کے بعد وہ پوری زمین جو ہے وہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ضرورت کیا ہے اس کو یہ پکے کرنے کی؟ ایک سلسلہ اس قبرستان کے اندر آپ کنٹینیوسلی چینج ہوتے رہنا چاہیے، کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر۔ اور ہمارے یہ جو ہے نا بالکل غلط پریکٹس ہے، اس کی وجہ سے وہ وہاں جا بھی رہے ہیں، کوئی جو ہے بڑے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے قبریں بن جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں اسامہ بن لادن کو تو انہوں نے اٹھا کے پتہ نہیں کہاں غائب کر دیا، ورنہ آج اس کا بھی بہت بڑا کوئی قبرستان ہوتا ہے یا بہت بڑے اس کا کوئی مزار ہوتا، اور اس کو جو ہے نا وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر کر رہے ہیں لوگ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے اندر منع ہے اور یہ شرک ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 165 میں پڑھوں گا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ ان پرسنالٹیز سے محبت میں ہے جو مذہبی پرسنالٹیز سے محبت رکھ رہے ہیں، اور محبت میں اتنے زیادہ چلے گئے آگے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بجائے انہی سے ہی سمجھ لیں محبت کر رہے ہیں، اور آپ کو وہی نام لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر بات پہ کوئی بھی آیت پڑھیں گے، آیت کم بات ہو رہی ہوگی، انہی کے نام چل رہے ہوں۔ تو آپ دیکھیے گا قرآن مجید میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، سورہ البقرہ 2 آیت نمبر 165، انتہائی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اور جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں، جب بھی میں کسی کو کوٹ کرتا ہوں، تو آپ یقین کریں گے کسی کے پاس گراؤنڈ ہی نہیں بچتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی شخص سے اس لیول کا محبت کرے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اس کے ثانی بنا لیے ہیں، وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ، جیسا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتا رہا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے ثانی مطلب اس کے برابر ایسے بنا لیے ہیں، لوگوں کو پکڑ لیا ہے کہ وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، اور وہ اللہ کے جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو فرق ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اس کو سمجھنا۔ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کو کوٹ کرے گا، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ ہمیشہ آپ دیکھ لیے گا مذہب میں، آپ دیکھ لیں جو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کا نام کوٹ کرے گا، ہر بات پہ وہی مولا علی مولا علی مولا علی، مولا علی نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا، مولا علی نے۔ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، یہ سارے صحابہ کرام کے نام آپ پکڑ کے، انہوں نے آپ کو نہیں کہا تھا یہ کریں، آپ نے یہ پکڑ کے یہ کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھ لیں، مسلسل آپ دیکھ لیں لوگوں کو، وہ لوگوں کے نام ہی کوٹ کرے جا رہے ہیں، اور لوگوں کے نام سے ہی مذہب بتائے چلے جا رہے ہیں، ہر بات مذہب لوگوں کے نام سے بتا رہے ہیں۔ نہ آپ پیغمبروں کے نام پکڑ سکتے، نہ آپ کسی اولیاء کرام کے نام پکڑتے، نہ آپ صحابہ کرام کے نام کسی کے نہیں پکڑ سکتے۔ اللہ کی آیتیں آپ بتائیں، اللہ سے محبت ہونی چاہیے آپ کو، اللہ کی آیات آپ بتائیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتائی ہیں۔ یہ آیتوں کا مقصد کیا تھا بتانے کا، کیونکہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ
ان کے ثانی بنائے ہوئے تو ان سے یوں محبت کرتے جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی آج لوگ یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. اور انہوں نے نہیں بتایا, انہوں نے ان لوگوں کو نہیں کہا کہ تم نے ہم سے محبت کرو یوں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. ایسے پکڑ کے بیٹھے ہیں جیسے انہوں نے ان کو ایجوکیٹ کیا, انہوں نے تو یہ آیات ایجوکیٹ کی. ہم نے ان لوگوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے اور ان کے نام سے ہر بات بتائے چلے جا رہے ہیں, انہی کا نام توڑ کے. یہ محبت میں مسلسل آپ دیکھ لیجئے گا لوگوں کے نام جو منہ سے نکلتے ہیں یہ بولے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے یہ بات نہیں کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں لوگوں کو بتائیں, صحابہ کرام نے یہ بتائی. کیا حضرت علی یہ بات بتا رہے تھے کہ میرا نام پکڑ کے لوگوں کو یہ باتیں کرتے رہو؟ کیا حضرت عمر یہ بات بتا رہے تھے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق یہ بات بتا رہے تھے؟ کوئی نہیں بتا رہا تھا. یہ قرآن بتا رہے تھے. اسی لیے ان کے ہاتھ کی کوئی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے. حضرت علی کے ہاتھ کی کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھ لیں کہ علم کے اوپر ان کو بہت بڑا, مطلب ہمیں بتا رہے ہیں کہ حضرت علی کے پاس بہت علم تھا, لیکن ان کے ہاتھ کی کتاب کیوں نہیں ہے پوری دنیا میں؟ کہ ان کی کوئی کتاب نہیں. آپ بتائیں لا کے کوئی کتاب, اپنی مرضی سے آپ کتابیں بنا کے اقوال بنا کے ان کے نام کے بتائے چلے جا رہے ہیں. ان کی کتاب کیوں نہیں دے رہے ہیں ہمیں کوئی؟ جیسے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب بیان کی تھی, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو پکڑ لو, اللہ کی کتاب بیان کی تھی. میں نے شروع میں یہ بات کی کہ کبھی بھی قرآن مجید بتانے والے کو کبھی بھی اپنا فالوور نہیں بنانا چاہیے. وہ کبھی بھی نہیں یہ بات ہوگا کہ کتاب اللہ کی فالو کرو. وہ کبھی کتاب لکھ کے نہیں جائے گا دنیا میں. جو اللہ تعالیٰ سے سنسیئر ہے, اللہ سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر اپنی کتاب کبھی نہیں لکھ سکتا. اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اپنی کتاب لکھ دی تو یہ لوگ کتاب چھوڑ کے میری کتاب کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, کیونکہ میں نے یہ تفہیم لکھی ہے, میں نے یہ تفسیر لکھی ہے, فلاں نے یہ لکھا ہوا ہے. اسی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ, اسی کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں قرآن مجید کے بغیر. قرآن کو ایک طرف کر دیتے ہیں, اسی کو پکڑ رہے ہیں, اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے. تو قرآن مجید جو حضرت علی نے کوئی کتاب نہیں لکھی, کسی حضرت ابوبکر صدیق نے لکھی, حضرت عثمان نے لکھی, اور تمام صحابہ کرام کوئی قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب لکھ کے نہیں گئے. یہ جتنی بھی کتابیں دیکھ لیجئے گا کہ آپ سب کو کہیں ایران سے لوگ گئے, یہاں سے کہیں بخارا سے گئے, یہ سارے 9 عرب لوگ تھے جن لوگوں نے کتابیں جا کے لکھی ہیں. جتنی کتابیں آپ ہمارے معاشرے کے اندر بتائی جا رہی ہیں, یہ ساری کتابیں جو 9 عرب نے جا کے لکھی ہیں, اور وہ جا کے وہاں سے پتہ نہیں کیا کہ کلیکٹ کیا انہوں نے روایتیں, اور انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں, اور ان کتابوں سے یہ کانسیپٹ جو ہے معاشرے میں چل رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن مجید کے حساب سے نہیں چل رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی, اللہ تعالیٰ نے بتایا جو مردہ ہو گیا ہے وہ مردہ ہے, ختم بات, زندہ نہیں ہے. آپ زندہ سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, مردہ سے نہیں کر سکتے. اس کی ڈیڈ باڈی, اس کا اگر کسی نے مقبرہ بنایا ہوا ہے تو یہ اس نے نہیں کہا تھا کہ میرا پکا مقبرہ بنا کے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد اس کے چکر لگاتے رہو. یہ اس نے نہیں کہا. اگر اس نے کہا تھا تو 100% وہ غلط تھا. وہ نہیں کہہ سکتا کہ میری قبر کو پکا کر کے اور سارے لوگ روم میں, وہ ختم ہو گئی, ڈیڈ باڈی ہے, ختم ہو گئی, ڈیتھ ہو چکی ہے. تو یہ جتنے بھی بنائے ہوئے اگر انہوں نے کہہ کے گئے تو یہ اس کا مطلب ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو خود انہوں نے کیا. اور انہوں نے نہیں کہا, ان لوگوں نے بنایا, تو یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. جو قرآن مجید کی آیت ہے بالکل غلط ہے, اور یہ محبت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتے. قرآن مجید میں پیغمبروں کے بارے میں کبھی کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے محبت کرو. پورے قرآن مجید میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ کسی پیغمبر نے یہ کہا ہو, کسی رسول نے یہ کہا ہو لوگوں سے کہ تم مجھ سے محبت کرو. پورے کتاب میں ایک آیت بھی نہیں. پورے قرآن مجید کی میں بتا رہا ہوں, تمام رسولوں نے اپنی قوم میں کسی نے نہیں کہا یہ بات کہ تم مجھ سے محبت کرو. ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا. اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا مجھ کو فالو کرو, اطاعت کرو, اتباع کرو, اطاعت کرو, یہ لکھا ہوا ہے. محبت اللہ سے کرنی ہے. رسولوں کا کام تھا کہ ان کو اللہ کے ساتھ انسانوں کو جوڑنا, محبت اللہ سے کرنی ہے. تو اس میں جو بات لکھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, کہ لوگوں میں سے ایسے جنہوں نے پکڑ لی اللہ کے علاوہ ثانی بنا لیے ہیں, وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. دیکھیں نا, ان لوگوں کے ناموں پہ مرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ لوگوں نے بنائے ہوئے, وہ ان سے یوں محبت کریں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا, اور وہ جو ایمان لائے, اشد حبا للہ, اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہے. اور واضح لکھا ہوا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور اگر تو دیکھے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, جب وہ عذاب کو دیکھیں گے, أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, یہ کہ تمام قوت اللہ کے لیے,
وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ جو ہے وہ شدید عذاب دینے والا. تو ان لوگوں کو شدید عذاب دے گا جو یہ کلیم کرتے آ رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں. جو شخص بھی محبت کا نام لے رہا ہے اس کو یہ آیت نہیں پتہ ہے. یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتائی ہے. اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، اس آیت کو فالو نہیں کریں گے اور ہم محبت میں شدید ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ محبت شروع کر دیں گے، تو ہم جو ہے گمراہ ہو جائیں گے. یہ اس آیت کے اندر بالکل واضح میسج ہے. تو یہاں پر میں اپنے ڈسکشن کو ختم کرتا ہوں کہ شرک جو ہے ہمارے گھروں میں کس طرح ہے، ہمارے معاشرے میں کس طرح پھیلا ہوا ہے، اس سے متعلق میں نے یہ آیات چند آپ کے سامنے. جی محمد ایوب صاحب، بہت شکریہ آپ کی اس سیر حاصل گفتگو کا. تو خواتین حضرات، آپ نے سب سنا اور ہم نے سمجھا بھی کہ شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو انتہائی شدید اگر کوئی فعل ناپسند ہے تو ان میں سے ایک شرک ہے. کوشش کیجئے اس سے بالکل دور رہیے، اجتناب برتیے، کیونکہ اللہ سے معافی طلب کرنا بہت مشکل ہے اگر ہم اس میں لاشعوری طور پہ انوالو ہو جاتے ہیں. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ میں اور محمد ایوب خان صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ کے اپنے پروگرام صراط المستقیم جو کہ سیگمنٹ ہے رحمت رمضان presented by Studio 4, a concept by one. السلام علیکم.